بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ علمی و دعوتی خیانت اور فکر و تحریر پہ اس کے اثرات، اس سلسلے میں ہم نے آپ نے پچھلے کئی ہفتوں سے بہت ساری باتیں پڑھی ہیں، اور آج ہمیں جو بات پڑھنی ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں لوگوں کی علمی دعوے داریاں، علمی خیانتیں کیا ہیں۔ اس سلسلے کی کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں اور اس کا دوسرا نقطہ آپ کے سامنے ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اردو کتاب ہمارے سامنے ہے، اس کا صفحہ نمبر 138 ہے، اور اس میں دوسرا نقطہ کچھ نوعمر لونڈوں کی، لڑکوں کی کارستانیاں۔ کم عمر، نوعمر، نا تجربے کار، علم کی کمی، عمر کی کمی، اور اس کے باوجود علم کا لمبا دعویٰ۔ کم عمری، نا تجربے کاری اور کم علمی، اس کے ساتھ علم کے اونچے دعوے، یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھیے، کہتے ہیں مصنف، جو لوگوں کی بنائی ہوئی یا از سر نو اپنی ایجاد کردہ عجیب و غریب باتوں کے ذریعے تعلیم کے مسندوں پر قہقہے لگانے لگے ہیں۔ یہ علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کم عمروں نے یا تو اپنی طرف سے کوئی بات بنا لی ہے، یا لوگوں نے جو ایجاد کی ہے ان چیزوں کے ذریعے سے اب وہ تعلیم کے مسندوں پر آ گئے ہیں۔ عمر کم ہے، علم نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے علم کا، لیکن علم کے مسند پر، علم کے ڈائز پر، علم کے محاذ پر آ کر کے بیٹھ گئے ہیں اور قہقہے لگا رہے ہیں، خوش ہیں کہ ہمیں یہ منصب مل گیا ہے، ہمیں یہ درجہ مل گیا ہے، ہم تو مدرس ہو گئے، ہم تو معلم ہو گئے، سکھانے والے ہو گئے۔ تو کہتے ہیں چنانچہ انہوں نے اہل علم کو اس کی روک تھام اور حقیقت بے نقاب کرنے میں مشغول کر دیا ہے۔ ایسے لوگ جو کم علمی، کم عمری، نا تجربے کاری کے باوجود علم کے منصب پر آ کر کے بیٹھ جائیں، علم کے مسند پر آ کر کے بیٹھ جائیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر ایسے لوگ صبح و شام اتنی ساری غلطیاں کرتے ہیں، اتنے سارے فسادات ان کے نتیجے میں باہر آتے ہیں کہ اہل علم جو ہیں ان کی یہی مشغولیت ہو جاتی ہے کہ ان کی غلطیوں کی اصلاح کریں۔ تو ایسے لوگوں نے اہل علم کو مشغول کر دیا ہے کہ وہ ان کی حقیقت کو بے نقاب کریں، ان کے بارے میں لوگوں کو بتائیں یہ غلط ہے، آج انہوں نے یہ بتایا یہ غلط ہے، یہ مسئلہ بتایا یہ غلط ہے، یہ سند بتلائی یہ غلط ہے، یہ روایت بتلائی یہ غلط ہے۔ تو اب ایسے نا تجربے کار لوگوں کا یہ کام ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں کچھ مثالیں بھی آگے ذکر کر رہے ہیں اگلے والے پیج پہ، صفحہ نمبر 139۔ یہاں اس سے پہلے ان کی حالات پر تبصرہ کر رہے ہیں، ان کے حالات پر تبصرہ: نا اہلی کے باوجود مدرس بن جانا، صلاحیت نہ ہونے، کم عمری، نا تجربے کاری، تھوڑی بہت معلومات ہے نا، چند باتیں پڑھ لینے کی وجہ سے اپنے آپ کو مدرس کے مقام پر رکھنا۔ یہ جملہ جو مصنف نے کہا ہے کہ ان لوگوں نے اہل علم کو اس کی روک تھام، یہ جو کام یہ کر رہے ہیں اس کی روک تھام اور حقیقت بے نقاب کرنے میں مشغول کر دیا ہے، یہ ایک دم عملی بات ہے، پریکٹیکل بات ہے۔ اگر آپ اس قسم کے نو عمر نا تجربے کاروں کو اگر آپ سنیں، ان کے درس کو، ان کی تقریر کو، آدھے گھنٹے کی کوئی بات اگر آپ سن لیں، 15 منٹ کی کوئی بات آپ سن لیں، وہ پڑھا رہا ہو، درس دے رہا ہو،
ہے نا، تو آپ کو اتنی بات کے اندر اتنی ساری غلطیاں مل جائیں گی کہ آپ اس کی اصلاح کرتے رہیں۔ کہتے ہیں یہ جھوٹ کے صحرا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کہاں ہیں یہ لوگ؟ جھوٹ کا میدان ہے، ایک میدان ہے صحرا، چٹیل میدان، اور وہ جھوٹ کا چٹیل میدان ہے، اس میں پھیلے ہوئے ہیں، جو ایک ایسا چٹیل میدان ہے جس کے کنارے لامتناہی ہیں، یعنی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، علم کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے آپ کے پاس، اور آپ علم کا کام کر رہے ہیں، تدریس کا کام کر رہے ہیں، پڑھانے کا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو جس میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک جھوٹ کا میدان ہے، اور اتنا بڑا میدان ہے کہ اس کے کنارے کا پتہ نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ علم، تدریس، پڑھنا پڑھانا ایک بہت بڑا کام ہے، اور یہ بغیر علم کے اس میدان میں گھسپیٹ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جس کا یہ جھوٹ کے صحرا میں پھیلے ہوئے ہیں، جو ایک ایسا چٹیل میدان ہے جس کے کنارے لامتناہی، ختم ہونے والے نہیں ہیں، بہت لمبا میدان ہے، جس کا راہی اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھتا۔ اس راستے پر چلنے والا چلتے رہتا ہے لیکن اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھتا۔ مسکین یعنی نادان کا خیال ہے کہ وہ اپنے نفس پر سوار ہو چکا ہے۔ یہ جو آدمی ہے نا، بغیر علم کے، کم عمر، نا تجربے کار، درس دے رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے، مسند پر آ کر کے بیٹھ گیا ہے، مصنف کہتے ہیں نادان اس کا خیال ہے کہ وہ اپنے نفس پر سوار ہو چکا ہے۔ نفس پر سوار ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نفس کا سوار ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی خواہشات پر کنٹرول کر چکا ہے، اپنی چاہت پر کنٹرول کر چکا ہے۔ لیکن آگے کہتے ہیں اپنے نفس پر سوار ہو چکا ہے جس نے اسے علم کے میدان میں اور اس کے گلستانوں تک پہنچا دیا ہے۔ یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ اپنے نفس پر میں کنٹرول کر چکا ہوں، اور میں علم کے میدان میں آگے بڑھ چکا ہوں، علم کے گلستان میں آ چکا ہوں، اب تو میں علم اور تعلیم کا کام کروں، میں اس کے لائق بن چکا ہوں۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ مصنف کہتے ہیں مگر اس کی واقعی حالت یہ ہے کہ خود اس کا نفس اس پر حاوی ہو چکا ہے۔ وہ اپنے نفس پر حاوی نہیں ہے، اس کا نفس اس کے اوپر حاوی ہے، وہ اپنے نفس کا، اپنی خواہشات کا غلام بن چکا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ نفس میرا غلام ہے، میں اپنے نفس پر حاوی ہو گیا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کا نفس، اس کی خواہشات اس پر حاوی ہو چکی ہیں، اس پر غالب ہو چکی ہیں، اور وہ اپنی خواہشات کا غلام بن چکا ہے۔ کہتے ہیں اور وہ اس سے برسر پیکار ہے، یعنی اپنے نفس سے اس کا مقابلہ چل رہا ہے، اس کے اپنی خواہشات نفسانی سے اس کا مقابلہ چل رہا ہے۔ چنانچہ جو جب بھی ایک قدم آگے بڑھانا چاہتا ہے اسے کئی قدم پیچھے کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ علم کے بغیر ایک آدمی اپنے آپ کو کتنا سنوارے گا، کتنا بنائے گا، کتنا ظاہر کرے گا کہ میں اس لائق ہو چکا ہوں، تدریس کر سکتا ہوں، پڑھا سکتا ہوں، سکھا سکتا ہوں، لوگوں کو علم پہنچا سکتا ہوں۔ آخر آدمی اپنے آپ کو کتنا اس میں ظاہر کرے گا، کتنا بنانے کی، سنوارنے کی کوشش کرے گا؟ جب علم نہیں ہے، عمر کم ہے، تجربہ نہیں ہے علم کا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ انسان کتنا بھی اس کو بنانے کی، سنوارنے کی، سجانے کی کوشش کرے، وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ جب بھی ایک قدم آگے بڑھانا چاہتا ہے اسے کئی قدم پیچھے کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اس کا نفس کیا کرتا ہے؟ اسے پیچھے کی طرف کھینچ لیتا ہے، یعنی وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے، کوشش کرتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ وہ روز روشن میں بھی فضائل اور خوبیوں سے عاری ہو چکا ہے۔ روز روشن میں بھی فضائل اور خوبیوں سے عاری ہو چکا ہے، یعنی کیا مطلب؟ ایک دم کھلے طور پر، جیسے ایک دم روشن دن ہو نا، دن کے 12 بج رہے ہوں، ایک دم جو روشن دن ہوتا ہے، اور سورج کے نکلنے کے وقت، سورج کے نکلے ہوئے آب و تاب کے ساتھ سورج جب نکلا ہوا ہو، جب کوئی اندھیرا نہیں، جب کوئی بدلی نہیں، جب کوئی ہے نا کسی بھی طرح کی پیچیدگی نہیں ہوتی ہے، ایسے وقت میں بھی اپنے کیا لکھا ہے؟ فضائل اور خوبیوں سے عاری ہیں۔
یعنی کیا مطلب؟ کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی خوبی نہیں ہے اس کے اندر، وہ بے نقاب ہے۔ آدمی بالکل کھلے دن میں دیکھ سکتا ہے کہ وہ کسی بھی فضیلت کا، کسی بھی خصوصیت کا اور کسی بھی خوبی کا حامل نہیں ہے۔ اور شرف مندوں کے درمیان ایسے پزمردہ اور بے وقات ہو گیا ہے جیسے لق و دق صحرا میں قافلے کی گوز ہو۔ یہ اصل میں زبان تھوڑی سی اردو کی مشکل ہے، یہاں پر معیاری ہے، اس کا معنی میں آپ کے سامنے بتاؤں۔ کہتے ہیں شرف مندوں کے درمیان، اپنے آپ میں تو مدرس سمجھتا ہے، معلم سمجھتا ہے وہ کہ میں پڑھانے کے لائق ہو گیا ہوں، لوگوں کو تعلیم دینے کا اہل ہو چکا ہوں، لیکن شرف مند لوگ جو ہیں، یعنی جو بلند مقام علماء، جن کے پاس بلندی ہے، شرف ہے، سعادت ہے، اونچائی ہے، ایسے لوگوں کے درمیان یہ آدمی، یہ نو عمر جس کے پاس علم بھی، عمر بھی، تجربہ بھی سب کم ہے، نہیں ہے، ایسے پزمردہ مرجھایا ہوا، اپنے آپ میں بہت اونچا بنتا ہے، سوچتا ہے، لیکن اونچے لوگوں کے درمیان، اونچے علم والوں کے درمیان اس کی حیثیت کیسی ہے؟ بالکل پزمردہ اور بے وقات، یعنی مرجھایا ہوا جس کی کوئی قیمت نہ ہو، کوئی حیثیت نہ ہو، یہ حیثیت ہے اس کی۔ کہتے ہیں جیسے لق و دق صحرا میں قافلے کی گوز، یعنی کیا مطلب؟ ایک لمبا چوڑا چٹیل میدان ہو، اس پر قافلہ، اس میدان میں قافلہ چل رہا ہو، تو کیا قافلے کے چلنے کی آواز سنائی دے گی؟ اتنے بڑے میدان میں کتنا دور قافلہ چل رہا ہے، تو جیسے اتنے بڑے چٹیل میدان میں قافلے کی آواز سنائی نہیں دے گی، قافلے کی آواز غائب ہو جائے گی، اتنے بڑے میدان میں کھو جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا، ایسے ہی یہ جو اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہیں، علم والا سمجھتے ہیں، جب اونچے علم والوں کے بیچ میں وہ آتے ہیں، ان کے درمیان جب ہوتے ہیں، تو ایسے مرجھا جاتے ہیں اور ایسے ہی بے وقات ہو جاتے ہیں کہ ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ یہ مصنف نے اپنے لب و لہجے میں یہ بات کہی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اب وجہ بتا رہے ہیں کہ کیوں وہ اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہیں، مدرس سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو صاحب علم سمجھتے ہیں، لیکن ان کی حالت یہ ہے، ان کی حالت یہ کیوں ہے؟ کیونکہ پستیوں میں گرے ہوئے اس قسم کے لوگوں کو بے نقاب کرنے کے لیے، یہ پستیوں میں گرے ہوئے لوگ، ان کو بے نقاب کرنے کے لیے 7 آسمانوں کی بلندی سے اترنے والی کرنوں کے حاملین موجود ہیں۔ کیا مطلب؟ 7 آسمان کے اوپر عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت اتاری ہے، جو علم اتارا ہے، جو دین اتارا ہے، اس علم کے دین کے جو سچے علماء ہیں، جن کے پاس علم ہے اس علم کے حاملین ان کے اس عیب کو بے نقاب کر دیتے ہیں۔ کتنا بھی یہ اپنے آپ کو علم والا ثابت کریں، اپنے آپ کو اس کا اہل، اس کے لائق ثابت کریں، لیکن یہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ اس قسم کے لوگوں کو بے نقاب کرنے کے لیے کون لوگ ہیں؟ 7 آسمانوں کی بلندی سے اترنے والی کرنوں، یعنی آسمان سے اترنے والا جو علم ہے، قرآن و سنت کا علم، اس علم کے حاملین موجود ہیں، یعنی اس کے علماء، سچے علماء موجود ہیں۔ چنانچہ جو بھی جھوٹ کوئی علمی دعوے دار گھڑتا ہے، کوئی علم کا جھوٹا دعوے دار کوئی بھی جھوٹ بات نکال کر کے لاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ فوراً کوئی صاحب علم اس کا پردہ چاک کر دیتا ہے۔ فوراً کوئی صاحب علم کیا کرتا ہے؟ اس کا پردہ چاک کر، اس کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ امت کے علماء، جو صحیح معنوں میں علماء ہیں، ہمارے کبار، ہمارے بڑے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس قسم کے لوگ جو نااہلی کے باوجود، کم علمی کے باوجود، نہ تجربے کاری کے باوجود بھی تدریس کے منصب پر آئیں، تعلیم کے منصب پر آئیں، تحدیث، حدیثیں بیان کرنے کے کام پر آ جائیں، ایسے لوگوں کی حقیقت کو کیا کریں؟ وہ بے نقاب کریں۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے، جیسا کہ کہہ رہے ہیں۔ تو آسمان سے اترنے والی کرنوں کے حاملین، یعنی اس روشنی کو حاصل کرنے والے علماء موجود ہیں جو ایسے لوگوں کی حقیقت کو بے نقاب کرتے ہیں۔ جو بھی کوئی جھوٹ علمی دعوے دار گھڑتا ہے، بناتا ہے، کوئی صاحب علم فوراً اس کا پردہ چاک کر دیتا ہے۔ چنانچہ ان کے نام، یہ ان علمی دعوے داروں کے نام
حقیقت کی دنیا میں، جملے پر غور کریں، کیا لکھتے ہیں شیخ؟ کہتے ہیں حقیقت کی دنیا میں اہل سنت کے سامنے زخمیوں یا مردوں کا ڈھیر بن کر رہ جاتے ہیں. یعنی اپنے آپ کو کتنا بھی اونچا سمجھتے ہوں، لیکن ان علم والوں کے سامنے ان کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ زخمیوں کی طرح یا مردوں کی طرح. اس کے سوا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. علم کو نااہلوں سے بچانے کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے. علم کو جھوٹے علم کے دعوے داروں سے بچانے کے لیے اہل علم کی ذمہ داری کتنی اونچی ہے، اور ان کی حیثیت کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے دین کے سچے علماء کے سامنے. تو اس لیے صاف صاف کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا نام جو ہے نا، ایسے نااہلوں کا نام حقیقت کی دنیا میں اہل سنت کے سامنے یا تو مردوں کا ڈھیر اور یا تو زخمیوں کا ڈھیر بن کر کے رہتے ہیں. اس کے سوا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو بڑے علماء کے سامنے، علم والوں کے سامنے، اہل سنت کے سامنے یہ جو لوگ اس قسم کے لوگ ہیں، ان کی حیثیت زخمیوں جیسی ہے، جو زخموں سے ایک دم کہہ لیجئے کہ لاچار ہو چکے ہیں، بے دم ہو چکے ہیں، یا مردوں کی طرح ان کی حیثیت، بس اس کے سوا کچھ نہیں. اس کے بعد آگے لکھتے ہیں ہم نے اس سلسلے میں کئی عجیب و غریب باتیں سن رکھی ہیں. شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید فرماتے ہیں ہم نے اس سلسلے میں کئی عجیب و غریب باتیں سن رکھی ہیں جن کا تذکرہ باعث شرم و عار ہے. یعنی اگر میں ذکر کروں گا تو حقیقت میں انسان پڑھ کر کے شرما جائے گا. حقیقت میں شرم کی بات ہے، عیب کی بات ہے. اس طرح کے واقعات میرے پاس کئی ہیں، اس میں سے چند کا تذکرہ یہاں پر کیا ہے مصنف نے. کہتے ان میں سے چند باتیں یہ ہیں. اب آئیے یہاں سے دیکھیں کہ چند واقعات کس کے؟ حدیث رسول، سنت رسول کے باب میں نااہل کم عمر لڑکے یا کم عمر لوگ، کم تجربے کار لوگوں کی کیا کارستانیاں ہیں، انہوں نے کیا کیا گل کھلائے ہیں، کیسی کیسی حرکتیں کی ہیں، اس کا اندازہ لگاؤ. کہتے ہیں نمبر 1، راویان حدیث اور اس کے مخرجین کے بارے میں. حدیثوں کے راوی ہوتے ہیں، حدیثوں کے راوی، نیریٹ کرنے والے، بیان کرنے والے، اور اس کے مخرجین کسے کہا جاتا ہے؟ ان حدیثوں کو جن محدثین نے اپنی کتابوں میں نوٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، حدیثوں کی روایت کرنے والے اور ان حدیثوں کو اپنی کتابوں میں نوٹ کرنے والے، مخرجین یعنی اس کی تخریج کرنے والے، نقل کرنے والے. کہتے ہیں اس کے بارے میں ایک عمامہ پوش کے حیرت انگیز استحضار سے طلبہ دہشت زدہ تھے. یعنی کوئی صاحب تھے جن کا معاملہ یہ تھا کہ وہ عمامہ پہن کر، پگڑی وگڑی لگا کر، اس قدر حدیث رسول کے بارے میں، اس راوی کے بارے میں، راوی کیسا ہے، فلاں راوی کیسا ہے، یہ صحیح ہے، ثقہ ہے، ضعیف ہے نا، متروک ہے، کیسا ہے، یہ بتانا. اور فلاں حدیث کو کس محدث نے اپنی کتاب میں نوٹ کیا ہے. امام بہقی نے، امام بخاری نے، ہے نا، ترمذی نے، ابن ماجہ نے، مالک نے موطا میں اپنی کتاب کے اندر، فلاں کتاب کے اندر. اس بارے میں ایک صاحب تھے جو امامہ لگا کر کے بیٹھتے تھے. یہ بکر بن عبداللہ ابو زید اپنے زمانے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. یہ کتاب آج سے 30 سال پہلے تقریباً لکھی گئی ہے، تقریباً 30 سال، اس سے کم و بیش. اپنے دور کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک صاحب تھے جو حدیث کے راویوں اور اس کی تخریج کرنے والوں کے بارے میں، ہے نا، حیرت انگیز استحضار کسے کہتے ہیں؟ یعنی فوراً جواب دینا. فوراً کسی نے پوچھا یہ حدیث کس نے روایت کی ہے؟ فلاں نے. اس حدیث کا راوی کون ہے؟ فلاں نے. فلاں کا استاذ کون ہے؟ فلاں. فلاں کا شاگرد کون ہے؟ فلاں. یعنی فوراً بتایا کرتے تھے. اتنا زیادہ تیزی سے جواب دیتے تھے کہ طلبہ کیا تھے؟ حیرت زدہ، حیران، دہشت زدہ. اتنا مضبوط حافظہ. کہتے ہیں چنانچہ وہ کہتا تھا، وہ جو آدمی تھا عمامہ پوش، پگڑی لگانے والا، اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فلاں صحابہ نے روایت کیا ہے، اور ان کا ذکر کرتا تھا. فلاں نے، ابو ہریرہ نے، ابو بکر نے، ایسے مسلسل کئی ایک راویوں کا نام ذکر کرتا تھا. اور فلاں محدث نے اس کی تخریج کی ہے، اس حدیث کو
امام بخاری نے، امام فلاں نے، امام فلاں نے، امام فلاں نے اپنی اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ اس طرح سے وہ آدمی کیا کرتا تھا؟ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے اپنی آپ کو علم والا ثابت کرتا تھا، اور جو سنتے تھے سب دہشت زدہ رہ جاتے تھے، گھبرا جاتے تھے کہ اتنا ذہین آدمی، پہلی بار اس قدر ذہین آدمی ہمیں حدیث رسول کے بارے میں ملا۔ مگر طلبہ یہ سوچ کر کہ یہ دستار پوش کیوں کر جھوٹ بول سکتا ہے، حلیے کا بڑا اثر پڑتا ہے، حلیے کا، لباس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ اب ایک آدمی اچھا لباس، جبہ قبہ اور ساتھ میں عمامہ وغیرہ اگر لگا کر کے بیٹھے تو آدمی یہ تو اتنا جلدی نہیں سوچے گا نا کہ اتنا اچھا آدمی، اتنا نیک، اتنا متقی پرہیزگار اللہ والا یہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ تو کہتے تھے کہ طلبہ یہ سوچ کر کہ یہ دستار پوش کیوں کر جھوٹ بول سکتا ہے، اس کی بات کی تحقیق نہیں کرتے تھے، اس کی بات کی تحقیق نہیں کرتے تھے۔ کیا تحقیق کرنا، اتنا بڑا اللہ والا آدمی ہے، پگڑی لگا رکھا ہے، جھوٹ تھوڑی بولے گا، اس لیے تحقیق نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے از راہ استعجاب مجھ سے اس بات کا ذکر کیا۔ کس سے؟ علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید سے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ پیش آیا، ایسا معاملہ تھا، تو طلبہ نے آ کر کے مجھ سے تعجب کے لیے، تعجب بتانے کے لیے کہ بڑی تعجب کی چیز ہے، ایسا ایسا ایک آدمی ہے، اور وہ تو سارے راویوں کے نام اور کس کس حدیث میں کا راوی کون کون ہے اور کس کس محدث نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، یوں فوراً برجستہ بیان کرتا ہے۔ اتنا تعجب کی بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تعجب کا اظہار کرتے ہوئے لوگوں نے اس بات کا مجھ سے ذکر کیا کہ ایسا ایسا ایک آدمی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا، ان طلبہ سے کہا کہ آپ لوگ اس کی بات کی تحقیق کریں، اس کی بات کو تحقیق کی تو کرو، کم سے کم چیک تو کرو کہ وہ جو حوالے دیتا ہے وہ صحیح بھی دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے، آپ لوگ اس کی بات کی تحقیق کریں۔ اب کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا ہی کیا، جب میں نے کہا تحقیق کرو، ان لوگوں نے جا کر کے تحقیق کی، انہوں نے ایسا ہی کیا، چنانچہ اس کے جھوٹ کا پردہ فاش ہو گیا۔ جا کر کے چیک کیا تو پتا چلا کہ نہ وہ راویوں کے نام صحیح بتا رہا ہے، نہ حدیث کی روایت کرنے والے محدثین کے نام صحیح بتا رہا ہے، بس یوں ہی اس نے اپنی زبان پر جو آیا نام لے لیا۔ اب آدمی دندن دندن بیان کرتے جا رہا ہے، اور سامنے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس آدمی کے سامنے یہ بات ہو رہی ہے، جس آدمی کے سامنے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ماشاءاللہ عمامہ پوش، پگڑی لگا کر، جبہ و دستار پہن کر کے ایک دم متقی پرہیزگار اور اللہ والی شکل بنا کر کے بیٹھا ہے، تو کیسے سوچ سکتے ہیں کہ جھوٹ بولے گا؟ لیکن جا کر کے جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ اس کے ایک بھی حوالے صحیح نہیں ہیں، نہ وہ راویوں کے نام جو بتا رہا ہے وہ راویوں کے نام صحیح ہیں، نہ وہ حدیث کی تخریج کرنے والوں محدثین کے جو نام لے رہا ہے نہ وہ نام درست، جھوٹ بولتا ہے، فرضی باتیں بیان کرتا ہے۔ کہتے ہیں اس کا پردہ فاش ہو گیا، بالآخر اس کا درس ناپید ہو گیا، یعنی بہت جلد لوگ اس کے پاس سے طلبہ ہٹ گئے، چھٹ گئے، اور اس کا درس کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا، حتیٰ کہ علمی گہوارہ اس سے تنگ ہو گیا اور وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اتنی بڑی مجلس بنی ہوئی تھی، طلبہ بیٹھے ہوئے تھے، پوری مجلس سجی رہتی تھی، جب اس کی تحقیق کرنا شروع کر دیا اور اس پر اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ آپ نے یہ بات غلط کہی، آپ نے یہ بات غلط کہی، آپ نے یہ بات غلط کہی، آپ کی باتیں تو 25% بھی صحیح نہیں ہے، آپ کہاں سے بیان کرتے ہیں؟ تو لوگ سمجھ گئے دھیرے دھیرے کہ یہ کیا ہے، یہ سراسر دھوکہ دینے کے لیے ہم سے یہ باتیں بیان کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اور پھر دھیرے سے اس کا درس بند ہو گیا، اور اتنی بڑی مجلس سجی رہتی تھی، وہ مجلس بھی ختم ہو گئی، اور وہ پگڑی والا بھی کیا ہو گیا؟ وہ پگڑی والا بھی چلا گیا۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے مصنف کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہاں یہ جھوٹے فریبی، کہاں یہ جھوٹے فریبی جس بات کا انہیں علم نہیں اس کا اظہار کرنے والے، اور کہاں سلف صالحین کی امانت اور احتیاط کی بابت ان کا طور طریقہ، یعنی کہاں یہ جھوٹے فریب دینے والے اور کہاں وہ سلف صالحین، اتنی امانت داری، اتنی دیانت داری، اتنا خوف، اتنا تقوی، دونوں میں کیا مقابلہ ہے؟ کہاں وہ اسلاف ہمارے سچے محدثین اور کہاں آج کل کے اس طرح کے جھوٹے حدیثوں کی دعوی کرنے والے ہیں۔ اب یہاں ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی جو مصنف بیان کرنا چاہتے ہیں
کہ ایسے بہت سارے نااہل، کم علم، کم عمر، نا تجربے کار ہے نا، پگڑی اگڑی لگا کر اور حلیہ اپنا بنا کر اس طرح سے عوام الناس کو، طلباء کو گمراہ کرنے کا کام کرتے ہیں۔ یہاں بات دوسری سمجھنے کی یہ ہے کہ تحقیق کرنے سے کیا ہوا؟ تحقیق کرنے سے اس آدمی کا پردہ فاش ہو گیا۔ آج بھی اگر تحقیق کرنے لگیں، اگر حاضرین، سامعین، طلباء صحیح معنوں میں تحقیق کرنا شروع کر دیں تو ایسا ایک نہیں پگڑی والا، ایسے بہت سارے پگڑی والے اپنے میدان سے غائب ہو جائیں گے۔ آج بھی پگڑی والے ہیں لوگ، کتابوں کے گٹھر لے لے کر کے امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی شان میں، صحابہ کرام کے درمیان ہونے والے مشاجرات، اختلافات میں، جو ان کے درمیان انسانی بشری تقاضے کے مطابق اجتہاد کی بنیاد پر جو جھگڑے ہوئے ہیں، ان جھگڑوں کی باتوں کو چھیڑ کر کے وہ باقاعدہ صحابہ کرام کو جج کرتا ہے۔ یہ حق پر تھے، یہ باطل پر تھے، یہ سچے ہیں، یہ غلط ہیں، یہ حق پرست ہیں، یہ باطل پرست ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہے نا؟ ایسے کرنے والے پگڑی والے آج بھی میدان کے اندر موجود ہے، اور ہم نے بار بار اس کی وضاحت کی ہے۔ پڑوسی ملک کا انجینئر پگڑی لگا کر اور کتابوں کا گٹھر لے کر کے بیٹھتا ہے اور عوام الناس کو گمراہ کرتا ہے۔ اور یہ بھی بشارت آپ ساتھ میں سنتے جائیے کہ جس طرح سے یہ واقعہ علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید نے بیان کیا کہ تحقیق کی گئی تو اس شخص کی حقیقت بے نقاب ہو گئی، ایسے ہی الحمدللہ جو سچے دل سے تحقیق کرتے ہیں، سچے جذبے سے، عصبیت والے نہیں، کیونکہ تحقیق دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک تعصب والی تحقیق ہوتی ہے، یعنی اپنے چاہنے والے یا اپنے چہیتے کی بات کو ثابت کرنے، اس کو موقت کرنے، اسی کو مضبوط کرنے کے لیے کوشش کرنا، تو یہ عصبیت ہے، یہ تعصب ہے۔ ایسا شخص ہدایت کی راہ پر جلدی عام طور پر نہیں آ پاتا، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جو شرح سے صدر کے ساتھ، کھلے دل سے، کوئی عصبیت نہیں، کوئی رجحان نہیں، کوئی طرفداری، کوئی میلان نہیں، حق تک پہنچنے کی نیت سے، خالص جذبے کے ساتھ جو تحقیق کرتا ہے، الحمدللہ وہ حق کے راستے پر آتا ہے۔ اور اس انجینئر کے بھی بہت سارے میرے بھائیوں جو بھی حفوات اور بہت ساری اس کی منمانی اور جو خواہشات نفسانی کے مطابق وہ صحابہ کرام کی شانوں میں باتیں کرتا ہے، آل بیت رسول سے ایک طرف میلان کے ساتھ، اور مقابل میں حضرت معاویہ ابن ابی سفیان اور دیگر صحابہ کرام کا نام لے کر کے ان کی تنقیص کرتا ہے۔ جب لوگوں نے الحمدللہ سچے دل سے، صحیح جذبے کے ساتھ حق اور انصاف کی راہ حاصل کرنے کے لیے تحقیق کی، تو الحمدللہ ایک بڑی تعداد ہے جو اس سے دور ہو گئی، الگ تھلگ ہو گئی، اس کی مجلس سے الگ تھلگ ہو گئی، اور آج الحمدللہ حق کا دفاع کرنے کے لیے وہ ساری کوششیں صرف کر رہے ہیں۔ تو تحقیق ہی سب سے بنیادی چیز ہے۔ تحقیق یعنی حقیقت جاننا۔ تحقیق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنا۔ یہ انسان اگر کرے تو بہت سارے ایسے لوگ بے نقاب ہو جائیں گے جو میرے بھائیو علم اور دعوت کی مارکیٹ میں، علم اور دعوت کے میدان میں جھوٹے اپنے آپ کو لوگوں کے بیچ میں اونچے مقام اور منصب کا ثابت کرتے ہیں، ساری دنیا کو چیلنج کرتے ہیں، لیکن جب تحقیق کا کام شروع کر دیا جائے تو یہ ساری میرے بھائیو، یہ سارے جھاگ جو ہوتے ہیں، یہ ساری جو ہوا ہوتی ہے، بدلی، دھول، یہ سب کیا ہوتی ہے؟ چھٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو ضروری ہے یہی، اسی لیے یہ واقعہ ہمارے لیے دلیل ہے، یعنی عملی نمونہ ہے، موجودہ وقت کا نمونہ، موجودہ وقت کا۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے آپ نے شروع میں پڑھا ہے نا، کہ کتنے لوگ حوالہ دیتے تھے، جھوٹا حوالہ، علم نہیں ہے، جھوٹا حوالہ دے دیا، اس کتاب کو لا کر کے لوگوں نے تحقیق کی تو بے نقاب ہو گیا۔ ہم نے آپ نے پڑھا تھا کہ فلاں کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، فلاں کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس کتاب کے 3 ایڈیشن ہیں، کبرا ہے، وسطیٰ ہے، صغرا ہے۔ تینوں کتابوں کو لا کر کے جب دیکھا گیا، نہ اس میں ہے، نہ اس میں ہے، نہ اس میں ہے، تو کہا کہ یہ کتاب، اس کتاب کے 3 ایڈیشن ہیں، سب سے بڑی، مڈل، اور اس کے بعد چھوٹی،
3 طرح سے کتاب شائع ہوئی ہے. میں نے جو حدیث پڑھی ہے وہ حدیث اس کے بڑے والے ایڈیشن میں ہے، کبرا کے اندر، اور کبرا آپ کے ملک میں، آپ کی کنٹری میں آئی ہی نہیں ہے ابھی تک. ایسے بہت سارے جھوٹے دعوے دار رہتے ہیں علم کے، تو تحقیق کی جائے تو یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ بے نقاب ہو جاتے ہیں. آپ نے پڑھا ہے کسی نے فتویٰ دے دیا کہ مغرب کی نماز میں بھی قصر کیا جائے، یاد ہے نا؟ مغرب کی نماز میں قصر کیا جائے گا. مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، کوئی قصر نہیں ہے بھائی. رباعی نمازوں میں قصر ہے نا، 4 رکعت والی میں. 3 رکعت والی نماز میں قصر ہے. دلیل کیا ہے؟ ایک جھوٹی حدیث پڑھ دی، ایک جھوٹی حدیث بنا کر کے پڑھ دی، فلانے 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 روایت کی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مغرب کی نماز قصر کیا جائے گا. ایسے پڑھ دیا. اور جب تحقیق کی گئی کس کتاب کا حوالہ ہے تو کہا کہ فلاں کتاب کے اندر ہے، اور اس کا وہ ایڈیشن جس میں وہ حدیث موجود ہے وہ آپ کے ملک میں ابھی تک نہیں آئی. تو ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. تو تحقیق میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ علم کو صحیح معنوں میں اگر ہمیں پرکھنا ہے تو اس کے سچے علماء سے قریب ہو کر کے اسے پرکھنے کی ضرورت ہے، اور تحقیق کی روشنی میں انسان حق و باطل سے واقف ہو جاتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں امام ابن ابی شیبہ نے مصنف بڑی کتاب ہے، عظیم الشان کتاب ہے. خاص طور پر اس کے اندر مرفوع روایات کے علاوہ آثار کثرت سے بیان کیے گئے ہیں. 2 مصنف عالمی سطح پر پوری دنیا میں مشہور ہیں. ایک ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی، اور ایک مصنف امام عبد الرزاق صنعانی کی. تو مصنف ابن ابی شیبہ میں، اور ایسے ہی ابو نصر مروزی نے اپنی کتاب تعظیم و قدر الصلاۃ میں، ان دونوں کتابوں کے اندر، یہ حوالہ یاد رکھنا، ان دونوں کتابوں کے اندر روایت موجود ہے اپنی سند سے میمون بن ابو شبیب، جن کی وفات 183 ہجری میں ہوئی ہے. امام ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب مصنف میں، اور ابو نصر مروزی نے اپنی کتاب تعظیم قدر الصلاۃ، دونوں نے اپنی سند سے میمون بن ابو شبیب سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے ایک مرتبہ کتاب لکھنے کا ارادہ کیا. یہ دیکھیے اچھی طرح سنیں کہ اس طرح کا جو آج لوگ کام کر رہے ہیں یہ کب کا ہے؟ 183 ہجری میں وفات پا گئے ہیں میمون بن ابو شبیب. میمون بن ابو شبیب کی وفات 183 ہجری میں ہوئی ہے. سوچئے ایک دم شروع کی بات ہے، دوسری صدی ہجری کی بات، دوسری صدی ہجری کا واقعہ. کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ کتاب لکھنے کا ارادہ کیا خود اپنے بارے میں، میمون، تو مجھے ایک بات یاد آئی جسے اگر میں اپنی کتاب میں لکھ دیتا، مجھے، آدمی جب کتاب لکھتا ہے، کوئی مضمون لکھتا ہے تو اسے چیزیں یاد آتی ہیں نا، یہ ہے اس کو اپنے مضمون میں، اپنی کتاب میں شامل کرنا ہے، اس بات کو ہے نا، اس پوائنٹ کو، اس مسئلے کو شامل کرنا ہے. تو مجھے ایک بات یاد آئی جسے اگر میں اپنی کتاب میں لکھ دیتا تو میری کتاب سنور جاتی، میری کتاب کیا ہو جاتی؟ خوبصورت ہو جاتی، مگر میں جھوٹ بولنے والا ٹھہرتا. کیا مطلب؟ ایک جھوٹی بات یاد آ گئی، ایک واقعہ یاد آ گیا جو جھوٹا ہے، اگر میں اس کو نوٹ کر دیتا تو میری کتاب پڑھنے والا تو خوش ہو جاتا، واہ کیا بات لکھی ہے، لیکن میں جھوٹا بن جاتا کہ میں جھوٹی بات نوٹ کرنے والا ہوں، جسے اگر میں کتاب میں لکھ دیتا تو میری کتاب کیا ہو جاتی؟ سنور جاتی، مگر میں جھوٹ بولنے والا ٹھہرتا، اور اگر اسے چھوڑ دیتا تو میری کتاب بدنما ہو جاتی، مگر میں سچ بولنے والا ہوتا. واقعہ یاد آیا، کوئی بات یاد آئی کہ اس کتاب میں نوٹ کر دوں، مجھے یاد آیا کہ یہ واقعہ تو صحیح نہیں ہے، یہ بات تو سچی نہیں ہے، اگر میں نوٹ کروں گا تو لوگوں کو تو بہت اچھا لگے گا پڑھنے میں، لیکن میں جھوٹا بن جاؤں گا، اور میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں تو میری کتاب میں واقعہ نہیں رہے گا، تو میری کتاب کو لوگ ہلکا سمجھیں گے، عیب دار لگے گی میری کتاب، لیکن میں سچا بنوں گا، میں سچا ثابت ہو جاؤں گا کہ کچھ بھی ہو جائے مصنف نے سچی بات نوٹ کی ہے، حق بات نوٹ کی ہے. کہتے ہیں لہذا جب میں نے اب سوچا ایسا کروں تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں اسے چھوڑ دینے، لہذا میں نے اسے چھوڑ دینے کا تہیہ کر لیا کہ وہ جھوٹی بات اپنی کتاب میں نوٹ نہیں کروں گا، ایک دم پکا ارادہ کر لیا کہ میں اسے نوٹ نہیں کروں گا. کہتے ہیں میں نے چھوڑ دیا، مجھے خانہ کعبہ کی جانب سے آواز آئی، تو مجھے خانہ کعبہ کی جانب سے
آواز آئی. کیا آواز آئی بھائی؟ دیکھیے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ آپ ثابت قدم رہے، آپ بھٹک نہیں گئے، بہک نہیں گئے. اپنی کتاب کو مشہور کرنے کے لیے، اپنی کتاب کو خوبصورت کرنے کے لیے آپ نے جھوٹی بات کو نوٹ کرنا گوارا نہیں کیا. آپ ثابت قدم رہے حق پر. اگر آپ جھوٹی بات نوٹ کر دیتے اس لالچ میں کہ میری کتاب پسند کی جائے گی، تو آپ جھوٹے بن جاتے. لیکن آپ نے چھوڑ دیا تو بہت اچھا کیا. تو خانہ کعبہ کی طرف سے آواز آئی. یہ کیا ہے؟ اس طرح کے واقعات جو صحیح سندوں کے ساتھ موجود ہوں اس پر یقین کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایسے کوئی بھی بیان کرے مجھے کعبہ سے آواز آئی، مجھے مدینہ سے آواز آئی، مجھے فلاں سے آواز آئی، ایسے تو نہیں مان لیا جائے گا. لیکن سلف کے واقعات جو صحیح سندوں کے ساتھ آئے ہوں وہ کرامتوں کا حصہ ہوتے ہیں، وہ کرامتوں کا حصہ ہوتے ہیں. اور یہ ہو سکتا ہے اس طرح کے واقعات صحیح سند کے ساتھ اگر موجود ہوں اور سلف امت کے اگر واقعات ہوں تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. اور جو واقعہ یہاں پر موجود ہے یہ واقعہ 183 ہجری میں میمون بن ابو شبیب کا واقعہ ہے، جو وقت کے محدثین میں سے ہیں، وقت کے چوٹی کے علماء میں سے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس طرح سے ہمیں یہ اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ بھئی کرامتیں تو حق ہیں، لیکن بے سر پیر کی، بے بنیاد، بے دلیل ادھر ادھر کی باتیں، یا ایسی کوئی کرامت بیان کرے جو شریعت کے مخالف ہو. خلاف عادت ہو سکتی ہیں، خلاف شریعت نہیں ہو سکتی. اس کا فرق جاننے کی ضرورت ہے. کرامت یا معجزہ خلاف عادت، خلاف معمول چیز کو ہی بولتے ہیں. بے موسم کے پھل ملنا، ٹھنڈ کا گرم ہو جانا، گرم کا ٹھنڈ ہو جانا، یہ سب کیا ہے؟ خلاف عادت ہے، لیکن خلاف شریعت نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز کرامت میں بیان کی جائے جو بدعت ہو، کرامت میں کوئی چیز آئے جو شرکیہ ہو، کرامت میں کوئی چیز آئے جو حلال تھی اس کو حرام، جو حرام تھی اس کو حلال ثابت کیا جائے. تو خلاف شریعت چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں، خلاف عادت، خلاف معمول چیزیں ہو سکتی ہیں. اسی کا نام کرامت ہے. بہرحال خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنی کتاب کو خوبصورت بنانے کی لالچ. اسی طرح آپ سمجھ لیجئے اپنی باتوں کو، اپنی تقریروں کو کیا کہتے ہیں اس کو؟ دلکش، پرکشش بنانے کے لیے اس کے اندر اس طرح کی بے سروپا باتیں شامل کرنا. یہ سب آج کل رواج میں ہے کہ نہیں رواج میں؟ کتابیں پڑھو تو لوگوں کی عام طور پر سوچ یہ بنی ہوئی ہے کہ کچھ ایسا لاؤ اس کے اندر کہ لوگوں کو، پڑھنے والوں کو کیا ہو؟ دلچسپی پیدا ہو. اس سے قطع نظر کہ وہ کہاں تک مستند ہے، غیر مستند ہے، صحیح ہے، غلط ہے، حق ہے، باطل، سے قطع نظر توجہ کیا ہوتی ہے؟ توجہ یہ ہوتی ہے کہ پڑھی جائے، زیادہ پھیلے، زیادہ مقبول ہو، زیادہ لوگوں کے درمیان ہے نا اس کا چرچا ہو. یہ ہے کریز، مقبولیت. تو لوگ اپنی تحریروں میں بھی اس طرح کی چیزیں لاتے ہیں. بہت سارے لوگ بے سر پیر کی، غیر مستند، غیر معتبر، بس اس لیے کہ ہماری تحریر کیا ہو جائے؟ زیادہ مشہور ہو جائے، زیادہ پسند کی جائے، زیادہ اس کی طرف لوگوں کا رجحان ہو، میلان ہو. اور بہت سارے لوگ اپنی تقریروں میں، اپنے خطابات میں بھی ایسے واقعات، ایسے قصے، ایسی کہانیاں، ایسی بے سروپا باتیں، ایسے چٹکلے، ایسے جوکس، ایسے لطیفے شامل کرتے ہیں تاکہ سننے والوں کو اچھا لگے، سننے والوں کو ہنسنے، کھلکھلانے اور لطف اندوز ہونے کا موقع ملے. یاد رکھیں اس موقع پر میمون بن شبیب رحمت اللہ علیہ کا اسوہ سامنے رکھنا چاہیے. فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ علم امانت ہے. علم کیا ہے؟ امانت ہے. سچا علم امت کے سامنے جانا چاہیے. مقبولیت دینا، مقبولیت لینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ. آدمی جتنا مخلص ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے دل سے سچا ہوتا ہے، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کارکردگی کو، اس کی سرگرمی کو، اس کی کوشش کو مقبولیت عطا فرماتا ہے. اور جتنا آدمی دنیا دار، شہرت پسند، لوگوں کی چاہت، لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محروم کر دیتا ہے. ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، من التمس رضا اللہ
من التمس رضا الناس بسخط اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا اسے یہ دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو راضی کرنا ہی نہیں ہے اس کو، تو اللہ تو ناراض رہتا ہے، اور جن کو اللہ کے سوا اللہ کے بندوں کو، لوگوں کو راضی کرنا چاہتا ہے، خوش کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ناخوش کر دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے برعکس وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ، اور جو لوگوں کو ناراض کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو راضی کرنا چاہتا ہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، اور جو مخلوق کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اس کی اس نیک نیتی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی راضی اور خوش کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، اور یہ کون سی حدیث ہے جانتے ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین عائشہ کو خط لکھا تھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہما، خط لکھا تھا، کہا تھا اے ام المومنین، مجھے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی کوئی ایک بہت چھوٹی اور اہم نصیحت لکھ کر کے بھیج دیجیے، وَلَا تُكْسِرِي، زیادہ لمبی بات نہ لکھیے گا، ایک مختصر بات، چھوٹی سی بات، کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت قیمتی بات جو آپ کے پاس ہو وہ مجھے لکھ کر کے بھیج دیجیے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ یہ حدیث نوٹ کر کے کاغذ میں لکھا والسلام اور بھیج دیا۔ جب انہوں نے کھول کر کے پڑھا تو یہ روایت تھی اس کے اندر، جس کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے مختصر کیا۔ یہ روایت دو الفاظ کے ساتھ، تھوڑے سے فرق کے ساتھ، دو الفاظ کے ساتھ مروی ہے، دونوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی آدمی کام کرتا ہے، لوگوں کو ناراض کرتا، لوگوں کی ناراضگی کی فکر نہیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو راضی ہوتا ہی ہے، کیونکہ نیت انسان کی اللہ کو راضی کرنے کی ہے، اور جن کو ناراض کرنا چاہتا ہے، جن کی ناراضگی کی فکر نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی راضی کر دیتا ہے، وہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ یہ اس نیک نیتی کا صلہ اور ثمرہ ہے جو اس نے اللہ کو راضی کرنے کی نیت کی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے بندے، انسان ناراض ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک نیتی کے صلے میں وہ جس ناراضگی کو مول لے کر کے آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی رضامندی میں بدل دیتا ہے۔ اور جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنا چاہتا، خوش کرنا چاہتا ہے، اس کے دونوں مقصد فوت ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنا تو مقصد ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ناراض ہے پہلے سے، اور جن کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے کام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب یہ ہوتا ہے کہ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناخوش کر دیتا ہے۔ تو یہ سب سے بنیادی مسئلہ ہے۔ جو لوگ بھی کچھ بھی لکھیں، کچھ بھی بولیں، اسٹیجوں پر، جلسوں میں، خطبوں میں، بیانات میں، تقریروں میں، وعظوں میں، ضروری ہے کہ وہ کیا کریں؟ اس بات کی کوشش کریں کہ سچ بولیں، سچ، چاہے ان کی تقریر بن جائے، سنور جائے یا بگڑ جائے، ان کی تحریر، ان کی کتاب، ان کا آرٹیکل، ان کا مضمون بن جائے یا بگڑ جائے، لیکن کوشش کیا ہو، اصل مقصد کیا ہو؟ سچ بات نوٹ۔ صاف کہتے نا میمون رحمت اللہ علیہ کہ ایک جھوٹی بات مجھے یاد آ گئی، اگر میں نوٹ کر دیتا تو میری کتاب تو خوبصورت ہو جاتی، لیکن میں جھوٹا بن جاتا، اور اگر میں چھوڑ دیتا تو میری کتاب تو خوبصورت نہیں بنتی، لیکن میں سچا رہتا۔ میں نے طے کر لیا کہ میں سچا بنوں گا، میں اپنی کتاب میں اس بے بنیاد بات کو نوٹ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھو کیا ثمرہ، کعبہ کی طرف سے، خانہ کعبہ کی طرف سے آواز، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو حق پر ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ تو ایمان ہے نا، یہ ایمان ہے اندر کا۔ انسان کو شہرت نہیں چاہیے، انسان کو مقبولیت نہیں چاہیے، انسان کو کریز نہیں چاہیے، انسان کو سچ اور سچ کی پذیرائی اور اس کی دعوت اور اس کی تبلیغ چاہیے، یہ اس کا صلہ ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیے، کہتے ہیں کتاب تحفۃ الاشراف، مشہور کتاب ہے تحفۃ الاشراف بمعرفۃ الاطراف، حدیثوں کے اطراف یعنی کناروں کے ذریعے سے
ان اللہ ان اللہ ان اللہ ان اللہ، اس طرح سے الف، اس کے بعد با جیم اور دال، اس طرح سے ہے نا پورا. ایسی حدیثوں کو اطراف پر مرتب کر دیا گیا ہے، کناروں پر، ٹکڑوں پر مرتب کر دیا گیا ہے. ایک طالب علم کو اگر حدیث تلاش کرنی ہے تو وہ بہت جلدی حدیث تلاش کر لے گا. تو حدیثوں کی تخریج کی، حدیث فلاں کس کتاب میں کہاں موجود ہے، اس کو جاننے کے بہت سارے طریقے ہیں. ایک طریقہ اس میں سے ان کتابوں کا بھی ہے، اس کے ذریعے سے بھی انسان پہنچ جاتا ہے، ایک انڈیکس کی طرح سے کہ حدیثوں کو مرتب کیا جاتا ہے. تو اس سلسلے کی بہت ساری کتابیں ہیں، ان میں سے ایک کتاب یہ ہے جس کا نام ہے تحفۃ الاشراف بمعرفت الاطراف. اس کتاب پر عبادت گزار عالم دین شیخ عبد الصمد شرف الدین القطبی رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18، ملاحظہ فرمائیں. توفیق دہندہ اللہ کی ذات ہے. ایک حوالہ دیا گیا ہے کہ اس میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس طرح کی بہت ساری باتیں ملیں گی. اچھا نہیں، ہم لوگ آگے بڑھ گئے، تیسری مثال میں ہم لوگ چلے گئے. ابھی ہم دوسری مثال پڑھ رہے تھے نا، دوسرا نمونہ پڑھ رہے تھے. کیا کہا صفحہ نمبر 140 میں؟ کہتے ہیں اسی طرح تحقیق کے باب میں. اب یہ دوسری مثال، ایک مثال ہم لوگوں نے پڑھ لی، وہ مثال کون سی تھی؟ یہ مثال ہم لوگوں نے پڑھی نا، جو مصنف نے ذکر کی، راویوں، حدیث کے راویوں، حدیث کو کس کس نے اپنی کتاب میں نوٹ کیا ہے، اس کے بارے میں یہ بات تھی. اس کے بعد دوسرا نمونہ، دوسری مثال وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اسی طرح تحقیق کے باب میں ان کی گندی دخل اندازی، کن کی؟ علمی دعوے داروں کی، علمی خیانت کرنے والوں کی گندی بری دخل اندازی کی ایک قسم یہ ہے. اور یہ ایک عمدہ موضوع ہے جسے متاخرین میں سے کم ہی لوگوں نے محسوس کیا، اسی لیے دوسروں کو وہم میں ڈالنے کا سبب بن گئے، حالانکہ وہ خود وہم کا شکار ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کم علم ہوتے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، اپنی کم علمی کی بنیاد پر کسی زیادہ علم والے کو، بڑے علم والے کو غلط ٹھہرا دیتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے یہ کتاب پڑھی اور ہمیں علم نہیں ہے، ہم نے کہا کہ فلاں حدیث اس کتاب کے اندر موجود نہیں ہے، فلاں حدیث کتاب کے اندر موجود نہیں کہہ دیا. اب میری علم کی کمی ہے کہ میں نے کہہ دیا کہ اس کتاب کے اندر یہ حدیث موجود نہیں ہے، حالانکہ میری علم کی کمی ہے، میں نہیں جانتا ہوں کہ اس کتاب کی کئی ایڈیشن، اس کتاب کی کئی روایتیں ہیں، اس کتاب کی کئی روایتیں ہیں. یہ کتاب جس کی ہے، ان کے شاگرد نے، کئی شاگردوں نے الگ الگ حدیثوں اس کتاب کو روایت کیا ہے. کسی شاگرد کی روایت میں وہ حدیث موجود ہے اور کسی شاگرد کی روایت میں حدیث موجود نہیں، لیکن مجھے علم نہیں تھا تو میں نے کہا اس کتاب میں نہیں ہے. مجھے علم اگر ہوتا تو میں یہ کہتا کہ یہ کتاب جو ایڈیشن ہمارے سامنے ہے یہ مصنف کے فلاں شاگرد کی روایت ہے، اس میں نہیں ہے، لیکن اس مصنف کے دوسرے شاگرد کی روایت، اس کے اندر وہ حدیث کیا ہے؟ موجود ہے. لیکن آدمی اپنی کم علمی کی بنیاد پر کیا کہہ دیتا ہے؟ فلاں حدیث کا حوالہ اس کتاب کے لیے دیا گیا ہے، وہ حدیث اس کتاب کے اندر موجود ہی نہیں ہے. تو ہے حقیقت میں خود کم علم، لیکن وہ کس کو کم علم ثابت کر رہا ہے؟ مصنف. یہ بھی علمی دعویداری، علمی خیانت کی ایک مثال ہے. اور چونکہ بات ہو رہی حدیث اور سنت کے بارے میں، اس لیے یہ مثالیں حدیث اور سنت سے متعلق، روایتوں سے متعلق، راویوں سے متعلق. تو کہتے ہیں وہ اس طرح سے کہ سنت مطہرہ، غور سے پڑھیں، وہ اس طرح کی سنت مطہرہ کی کتابوں کے الگ الگ راویوں کے سبب ان کے بعض نسخوں میں اختلاف ہے. سنت مطہرہ کی کتابوں کے الگ الگ راویوں کے سبب ان کے بعض نسخوں میں، یعنی ایڈیشن میں، کاپی میں کیا ہے؟ اختلاف ہے. کبھی کبھی مکمل باب میں اختلاف ہوتا ہے، کبھی کبھی مکمل باب، یعنی فلاں باب اس نسخے کے اندر ہے، دوسرے نسخے میں ہے ہی نہیں، ایسا بھی ہو جاتا ہے، کبھی چھوٹ جاتا ہے. ایسے ہی کہتے ہیں یا کسی حدیث میں اختلاف ہوتا ہے، اس کے اندر یہ حدیث ہے، دوسرے میں یہ حدیث نہیں ہے. یا حدیث کے کسی لفظ میں اختلاف ہوتا ہے، حدیث اس کتاب کے اندر، اس حدیث کے اندر یہ لفظ ہے، جبکہ اسی کتاب کے دوسرے نسخے کے اندر اس حدیث کے اندر وہ لفظ نہیں ہے. تو کسی بھی طرح کا اختلاف ہو سکتا ہے.
کبھی کبھی پورا باب الگ رہے گا یا نہیں رہے گا، کبھی کوئی حدیث کسی میں رہے گی کسی میں نہیں رہے گی، کبھی کسی حدیث کے اندر کوئی لفظ رہے گا کوئی لفظ کسی حدیث کے اندر نہیں رہے گا، یہ فرق ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں، مثال سمجھا رہے ہیں، کیسے جیسا کہ موطا کی روایات میں اختلاف ہے، ابھی وہ واقعہ بعد میں آ رہا ہے، وہ بات آ رہی بعد میں کہ کیسے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث فلاں کتاب کے اندر نہیں ہے، جبکہ ان کو علم نہیں ہے کہ وہ کس کتاب کے اندر ہے، کس نسخے کے اندر ہے، کس روایت کے اندر ہے۔ لیکن ابھی یہ مثال دے رہے ہیں کہ کتابوں کے اندر کیسے اختلاف ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ موطا کی روایات میں اختلاف ہے، اس کی مجموعی روایتوں کے بارے میں جن کی تعداد تقریباً 20 ہے کے بارے میں آپ کو تفصیلی گفتگو اوجز المسالک کے مقدمے میں مل جائے گی۔ کیا بتانا مقصود ہے؟ بتانا یہ ہے کہ موطا امام مالک کو ہم لوگ جانتے ہیں نا، امام مالک کی کتاب، اس موطا امام مالک کی 20 حدیثوں کا مسئلہ ہے۔ 20 حدیثیں فلاں حدیث فلاں امام مالک کے فلاں شاگرد کے ایڈیشن کے اندر موجود ہے اور دوسرے شاگرد کے ایڈیشن کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس کی ڈیٹیل آپ کو کہاں مل جائے گی؟ یہ اوجز المسالک الی موطا الامام مالک، امام مالک کی کتاب کی شرح ہے یہ، جو کس کی کتاب ہے یہ؟ اوجز المسالک، یہ مولانا زکریا کاندھلوی کی کتاب ہے، حدیث کے علماء میں سے ہیں۔ اب ان کے عقائد اور ان کے منہج کا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے، بے سروپا واقعات کس طرح سے انہوں نے نوٹ کر دیے، لیکن علم حدیث کے علماء میں سے ہیں وہ، ان کی کتاب ہے، کیا نام ہے؟ اوجز المسالک الی موطا الامام مالک۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے صفحہ نمبر 49 سے 50 کے بیچ میں، 49 سے 59 کے بیچ میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ فلاں راوی کی روایت میں یہ حدیثیں موجود ہیں، 20 فلاں کے اندر موجود نہیں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ آج کی طرح سے نہیں تھا نا میرے بھائیوں کہ ایک کتاب یہ ایڈیشن شائع ہو گیا، پرنٹ ہو گئی، اسی کی کاپی اٹھا کر کے دوسری جگہ شائع ہو گئی تو ایز اٹ از سیم وہی چیز چھپ جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں پرنٹنگ پریس تو تھے نہیں، آپ مصنف نے، محدث نے ایک کاپی تیار کی، اس حدیثیں لکھی، اب اس کے بعد آپ کو اس کی دوسری کاپی بنانا ہے تو پیسے لے کر کے لکھنے والے موجود رہا کرتے تھے، کاتب لوگ لکھنے والے، اب پیسے دے کر کے لکھوایا جاتا تھا کہ بھئی اس کی ایک کاپی اور بنا کر کے آپ دیجئے، کتنا لیں گے؟ تو اتنا روپیہ صفحہ، اتنا روپیہ پوری کتاب کا جو بھی طے ہوتا تھا، پیسے لکھ کر کے وہ لکھ کر کے دیتے تھے۔ اب لکھتے لکھتے اس طرح سے صاف ستھری لائنیں بھی نہیں ہوتی تھی، ہاتھ کی لکھی ہوئی چیز کبھی لائنیں اوپر نیچے ہو گئیں، اور کم جگہ میں زیادہ لکھنے کی کوشش ہوتی تھی، روشنائی کم لگے، کاغذ کم لگے، باریک باریک بھی لکھا جاتا تھا، یعنی جو 5 صفحے میں کوئی کتاب، کوئی حدیث کی کتاب لکھی گئی تھی نا، وہ آج 50 صفحے میں چھپتی ہے، 100 صفحے میں چھپتی ہے، باریک باریک گول گول رائٹنگ میں لکھا جاتا تھا، باریک خط میں، سمجھ رہے ہیں؟ اور ہمارے پاس تو اوپر سے اتنا 4 لائن چھوڑ کر کے شروع ہو رہا ہے نا، پیراگراف چینج ہو رہا، شروع ہو رہا ہے، وہ کچھ نہیں ہوتا تھا، یہاں سے بالکل کارنر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین شروع ہوتا تھا۔ آپ کبھی مخطوط قلم کے ایڈیشن اگر آپ دیکھیں نسخے تو آپ کو حیرانی ہوگی، آج ایم اے اور پی ایچ ڈی کے جو رسالے لکھے جا رہے ہیں ان میں یہ کام بھی بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، یعنی پچھلے مخطوط قلمی نسخے آج کے دور میں علماء اس کی تحقیق کر کے اس کے بعد اس کو ایڈٹ کر کے اس کو چھاپ کر کے کتابوں کو لائبریریوں میں لائیں۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، ایک کتاب لکھی تھی مصنف نے، اس کی دوسری کاپی بنانی پڑی، کسی کو دیا لکھنے کے لیے، اب وہ یہاں سے لکھ رہا ہے، پنہ پلٹ گیا، ایک صفحہ پورا چھوٹ گیا، ایک لائن یہاں سے بھی لکھ رہا تھا، 2 لائن چھوٹ گئی، تیسری چوتھی لائن پر چلا آیا، وہاں سے لکھ دیا، بیچ کے 2 لائن چھوٹ گئی، اب وہ کاپی آ گئی میدان کے اندر، مارکیٹ کے اندر، اب اس کے بعد اس کو دیکھ کر کے کسی نے لکھوایا، تیسری کاپی بناؤ، چوتھی کاپی بناؤ، یا اسی اصل کتاب کو ہی دیکھ کر کے دوسری کاپی تیسری کاپی بناؤ، تو لکھنے والا تیسرا ہے، چوتھا ہے، کسی میں کچھ چھوٹ گیا، کسی میں کچھ چھوٹ گیا، کسی میں ایک پیج چھوٹ گیا، کسی میں چند حدیثیں چھوٹ گئیں، کسی میں کوئی لفظ چھوٹ گیا، یہ سارے مسئلے آتے تھے۔ اب یہ جاننا ضروری ہے نا کہ وہ کون سا ایڈیشن ہے، کس راوی نے لکھوایا، کس شاگرد نے لکھوایا، اس لیے یہ غلطیاں ہوتی تھیں۔ تو اب جو اس علم کا ماہر ہوگا، جس کو وہ حدیثیں صحیح معنوں میں یاد ہوں گی، واقعی صاحب علم ہوگا، وہ یہ جانے گا کہ یہ ایڈیشن کون سا ہے،
یہ شروع میں یہ لکھا ہے، مصنف کے ہاتھ کا لکھا ہوا یہ ہے، اس کے بعد اس سے پہلی کاپی بنی ہے وہ کس نے لکھی ہے، اس کو پڑھے گا وہ جان لے گا کہ اس میں کیا کم ہے، کیا چھوٹ گیا ہے، کیا رہ گیا ہے۔ تو یہ مثال سمجھا رہے ہیں مصنف پہلے، بعد میں واقعات لا رہے ہیں کہ جن کے پاس علم نہیں ہوتا ہے وہ ایسی غلطیوں کی بنیاد پر دعویٰ کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں فلاں کتاب کے اندر، حالانکہ وہ ہے اس کتاب کے اندر، لیکن یہ جو ایڈیشن اس کے سامنے ہے اس میں نہیں ہے، کیونکہ وہ دوسری کاپی ہے، تیسری کاپی ہے۔ کہتے اسی طرح یہ موطا امام مالک کی مثال سمجھائی، اس کے بعد کہتے ہیں اسی طرح بخاری کی روایات کے اختلاف کی مثال کا بے مثال خلاصہ فن حدیث کے کوہنا مشق شہ سوار اور کاروان محدثین کے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف میں یہ چند جملے کہیں انہوں نے، کیا؟ فن حدیث کے کوہنا مشق شہ سوار، یعنی علم حدیث کے مجھے مجھائے بہادر، علم حدیث کے ایک دم ایکسپرٹ جس کو کہتے ہیں نا، مجھے مجھائے شہ سوار، اور کاروان محدثین کے امام، یعنی محدثین کے قافلے کے امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری اور اس کے مقدمہ ہدی الساری میں کیا ہے۔ امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کے بھی آپ کو جو ایڈیشن ملیں گے نا، اس میں آپ کو قلمی نسخے میں کچھ حدیثیں کبھی کم بھی مل سکتی ہیں۔ اب یہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے سارے ایڈیشن کو اکٹھا کیا۔ اس لیے آپ تحقیق والی کتابوں کو دیکھیں گے نا، ایم اے اور پی ایچ ڈی میں، تو جیسے مثال کے طور پر مصنف کا لکھا ہوا یہ نسخہ ہے، اس کے بعد دوسرا نسخہ، تیسرا، چوتھا، پانچواں، کبھی کبھی 10 12 نسخے ہوتے ہیں، ان سب کو مصر کی لائبریری سے، شام کی لائبریری سے، سعودی عرب کی لائبریری سے، یورپ کی لائبریری سے اکٹھا کر کے اس کے بعد سارے ایڈیشن کو رکھ کر کے اس کو ایڈٹ کیا جاتا ہے، اس میں کیا ہے، اس میں کیا نہیں ہے، تیسرے میں کیا ہے، چوتھے میں کیا نہیں ہے، پانچویں میں کیا ہے، اس طریقے سب کو اکٹھا کرنے کے بعد فائنل کر کے ایڈٹ کرنے والا نیچے لکھتا ہے کہ یہ جو جملہ ہے وہ فلاں والے میں نہیں ہے، اس کو رمز دے دیا جاتا ہے، کوڈ، اس کا نام الف ہے، اس کا نام با ہے، اس کا نام جیم ہے، تو لکھیں گے الف میں یہ لفظ نہیں ہے، با میں یہ لفظ نہیں ہے، جیم میں یہ لفظ نہیں ہے، یہ لفظ غلطی سے نوٹ ہو گیا، صحیح لفظ یہ ہے، سمجھ رہے؟ یہ سب کیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اس کے بارے میں امام ابن حجر نے ایک دم معاملہ صاف کر کے بتلایا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اپنی کتاب فتح الباری میں اس کا مقدمہ ہدی الساری میں کیا ہے۔ کہتے ہیں اگرچہ ابن سعادہ کی روایت اپنے خسر صدفی سے ان سے چھوٹ گئی ہے، یعنی کیا مطلب، ایک ایڈیشن ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کیا ہو گیا ہے، چھوٹ گیا ہے۔ تو انسان ہے تو غلطی تو کرے گا ہی، انسان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ علم والوں کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ کم علم جٹ سے کہہ دیتا یہ حدیث ہے نہیں۔ کہتے ہیں اسی لیے علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ اپنی شرح ارشاد الساری میں اس اعتبار سے امتیازی حیثیت کے حامل ہیں کہ انہوں نے اپنی شرح یونینی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب صحیح بخاری کا ایک ایڈیشن کس کا ہے؟ علامہ یونینی رحمت اللہ علیہ کا، جن کی وفات 701 ہجری میں ہوئی، ان کے نسخے پر کی ہے۔ یعنی علامہ قسطلانی بھی صحیح بخاری کے شارح ہیں، ارشاد الساری نام ہے، ارشاد الساری بشرح صحیح البخاری، یہ ہے۔ علامہ قسطلانی نے کیا کیا ہے؟ علامہ قسطلانی نے یونینی والا ایڈیشن سامنے رکھ کر کے اس کی شرح کی ہے، سمجھ رہے؟ جس کا انہوں نے کئی نسخوں سے موازنہ کیا ہے اور ان کے درمیان موجود فرق کو واضح کیا ہے۔ تو کئی ایڈیشن کو رکھ کر کے جب تحقیق کرنے کے بعد ایک ایڈیشن فائنل کیا جاتا ہے تو پھر وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ بہت زیادہ مستند ہو جاتی ہے، بہت زیادہ معتبر ہو جاتی ہے۔ تو علامہ قسطلانی نے اسی ایڈیشن کو اپنے سامنے رکھ کر کے کیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اسی طرح امام جلال الدین یوسف بن عبد الہادی نے، جن کی وفات 909 ہجری میں ہوئی ہے، انہوں نے اختلاف و روایات البخاری کے عنوان سے کتابی لکھی، امام بخاری کی روایات کا اختلاف، اس پر باقاعدہ کتاب لکھی ہے اور اس میں واضح کیا ہے کہ کس کس ایڈیشن میں کیا کیا کمی بیشی ہو گئی ہے۔ دیکھا آپ نے؟ اندازہ لگائیں کہ علم حدیث کے سلسلے میں امت کے محدثین نے کتنے عظیم الشان کارنامے انجام دیے ہیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے،
ہر نقطے پر کتابیں لکھ کر کے امت کو صحیح سنت کا علم پہنچانا، یہ ہمارے کبار محدثین کا کام تھا۔ کہتے یہی معاملہ بقیہ سنن کی کتابوں کا بھی ہے، ہر کتاب کا یہی مسئلہ ہے، تمام کتابوں کا۔ کہتے ان کے راویان کو امام ابن نقطہ 629 ہجری جن کی وفات ہوئی ہے، انہوں نے بیان کیا ہے۔ امام ابن نقطہ رحمۃ اللہ علیہ نے سنن یعنی سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن ترمذی، ان چاروں کتابوں کے ایڈیشن کو بھی امام ابن نقطہ نے اپنی کتاب کے اندر نوٹ کیا ہے۔ جو روایتوں کا فرق ہے، کمی بیشی ہوئی، اس کو واضح کیا ہے۔ کہتے ہیں اور کسی معاصر طالب علم نے الاصول الستہ رواتها و نسخها، 6 اصول، یہ 6 اصول کون سے ہیں؟ وہ اصول ستہ نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ شیخ الاسلام محمد بن الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اصول الستہ نہیں ہے، بلکہ الاصول الستہ سے مراد جس کو اپنی زبان میں ہمارے لوگ صحاح ستہ کہتے ہیں۔ تو صحاح ستہ تو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ساری حدیثیں صحیح نہیں ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم تو ٹھیک ہے، لیکن بقیہ 4 کتابوں میں کچھ روایتیں ضعیف بھی ہیں، اس لیے صحاح ستہ تغلیباً کہہ دیا جاتا ہے کہ زیادہ تر روایتیں کیا ہیں؟ صحیح ہیں، لیکن اصل نام اس کا الکتب الستہ ہونا چاہیے، 6 حدیث کی کتابیں۔ تو یہ الاصول الستہ 6 اصول یعنی حدیث کی 6 بنیادی کتابیں، حدیث کی 6 بنیادی کتاب، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ۔ رواتھا اس کے راوی اور اس کے نسخ ایڈیشن، اس عنوان سے باقاعدہ کتاب لکھی ہے۔ کتاب ایم اے یا پی ایچ ڈی کا رسالہ ہے۔ الامام یونیورسٹی ریاض میں یہ کتاب ایم اے یا پی ایچ ڈی کے رسالے میں لکھی گئی ہے، تھیسس میں لکھی گئی ہے، اور اس کی کتاب کے مصنف کا نام محمد بن اسحاق آل ابراہیم، غالباً محمد بن اسحاق آل ابراہیم نام کے مصنف ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ تو دیکھا آپ نے، یہ ایڈیشن کا فرق باقاعدہ یہ محدثین کو معلوم ہوتا ہے، اہل علم کو معلوم ہوتا ہے، لیکن جس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، نو عمر، کم علم، کم تجربے کار، اس کو علم نہیں ہے تو کہہ دیتا ہے یہ حدیث ہے ہی نہیں فلاں کتاب کی۔ آگے آ رہی مثال، کہتے ہیں نیز کسی مغربی عالم نے، مغربی موروکو کے کسی عالم نے مدرسۃ الامام البخاری فی المغرب، مدرسۃ الامام البخاری فی المغرب اس نام سے ایک رسالہ لکھا ہے۔ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح بخاری کی ایڈیشن اور روایتوں پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ اس کتاب کے مصنف کا نام ہے محمد یوسف یا یوسف القطانی، یوسف القطانی نام کے مصنف ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ یورپ، یہاں کے مغرب کے یعنی موروکو کے یہ عالم ہیں۔ کہتے ہیں جس کا خلاصہ میں نے التاصیل لاصول التخریج و قواعد الجرح والتعدیل میں قلم بند کیا ہے۔ میں نے اس کا خلاصہ کیا کیا ہے؟ یہ بکر بن عبداللہ ابو زید کہتے ہیں میں نے اس کا خلاصہ اور نچوڑ اپنی ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے، اس کے اندر اکٹھا کر دیا اس کا نچوڑ اور خلاصہ۔ بہرحال کہتے ہیں بہت سارے لوگ ان باتوں سے غفلت کے سبب سنگین غلطیوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ اب اگر جانیں گے نا موطا امام مالک کا ایڈیشن، صحیح بخاری کا ایڈیشن اور امام ابن ماجہ کی کتاب کا، ابو داؤد کا، نسائی کا، ترمذی کا، جب ایڈیشن جانیں گے، علم ہوگا، تب تو بات سمجھ میں آئے گی کون سی حدیث کس میں رہ گئی ہے، کس میں چھوٹ گئی ہے۔ لیکن اگر علم نہ ہو تو جھٹ سے کہہ دے گا یہ ایڈیشن غلط ہے، اس کے اندر یہ روایت ہے ہی، حوالہ ہی غلط۔ حوالہ کیا ہے؟ غلط، کہیں گے اس میں ایک کتاب ابو داؤد کا حوالہ، یہ حدیث ابو داؤد میں موجود نہیں ہے، اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے مثال دے رہے ہیں، کہتے ہیں مثال کے طور پر یہ دیکھیے، مثال کے طور پر ایک وسیع علم امام، ایک وسیع علم والا امام یعنی بہت بڑا عالم امام کسی حدیث کو سنن ابو داؤد کس کی روایت بھائی؟ ابن داسا کی روایت۔ سنن ابو داؤد کی روایت کئی ایک روایت کس کی ہے؟ ابن داسا کی روایت، اس کی طرف منسوب کرتا ہے، کسی حدیث کو کیا کہتا ہے؟ ابو داؤد کے اندر ہے، اور ابو داؤد کی کون سے ایڈیشن کو مراد لیتا ہے؟ ابن داسا کی کے ایڈیشن کو مراد لیتا ہے۔ پھر معاصر محقق آ کر، یعنی موجودہ دور کا محقق آ کر، آج کے دور کا محقق جس کے پاس علم کم علم ہوتا ہے لیکن وہ ریسرچ کرنے والا ہوتا ہے، تو معاصر محقق آ کر اس حدیث کے لیے
سنن ابو داؤد کے مطبوعہ نسخے کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ابو داؤد کی کون سے ایڈیشن کا حوالہ ہے؟ ابن داسا کی ایڈیشن کا حوالہ ہے کہ فلاں حدیث کہاں ہے؟ ابو داؤد میں۔ کون سی روایت؟ ابن داسا کی روایت۔ لیکن آج کل کا محقق آتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پڑھنے کے لیے کون سا ایڈیشن اٹھاتا ہے؟ اس وقت جو پرنٹڈ ہے، جو مطبوع ہے کتابوں کے اندر، لائبریریوں کے اندر، وہ اٹھاتا ہے مطبوعہ نسخہ، اس کو رجوع کرتا ہے، کھول کر کے دیکھتا ہے جو کس سے مروی ہے؟ لؤلؤی کی روایت۔ لؤلؤی کی روایت ہے بھائی، امام ابو داؤد کے دوسرے شاگرد کی روایت۔ شاگرد روایت کرتے ہیں نا، ہمارے استاد امام ابو داؤد کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی فلاں نے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب دیکھیے، تو یہ لؤلؤی کی روایت جو کتاب چھپی ہوئی ہے ابو داؤد، کس کی روایت ہے؟ وہ لؤلؤی کی روایت۔ اب نیا محقق آتا ہے تو وہ پرنٹڈ کتاب اٹھاتا ہے، وہ لائبریریوں میں ہاتھ کا جو مخطوطہ، ہاتھ کا لکھا وہ نسخہ وہ نہیں اٹھاتا۔ کون سا اٹھاتا ہے؟ یہ جو سمپل صاف ستھرا پرنٹڈ لائبریری کے اندر موجود وہ اٹھا کر کے لاتا ہے، دیکھتا ہے، کیا کہتا ہے، اور جب اسے وہ حدیث اس میں نہیں ملتی ہے تو حوالے کی بابت وہم ہو جانے کی بات لکھتا ہے کہ حوالہ لکھنے میں غلطی ہوئی ہے ان سے، حوالہ دینے میں کیا ہو گئی، ان سے غلطی ہوئی ہے، حالانکہ وہ خود وہم کا شکار ہے۔ علم والا یہ کام نہیں کرے گا، یہ دیکھے گا کہ فلاں نے اگر ابو داؤد کا حوالہ دیا ہے کہ حدیث ابو داؤد کے اندر موجود ہے تو یہ کس ایڈیشن کا حوالہ دیا ہوگا؟ ابن داسا کا حوالہ ہے تو ابن داسا میں ملے گی آپ کو روایت۔ لیکن اگر آپ ابن داسا کو چھوڑ کر کے آپ لؤلؤی کی روایت کو جا کر کے دیکھیں گے پرنٹڈ نسخہ، تو اس کے اندر وہ روایت آپ کو نہیں ملے گی۔ تو نہ ملے تو اس کا علاج کیا ہے؟ آدمی اپنے بارے میں سوچے کہ مصنف نے اگر فلاں نے حوالہ دیا ہے تو ہم اس کو جلدی سے غلط نہ ٹھہرائیں کہ حوالہ غلط دیا ہے۔ ہماری ذمہ داری کہ ہم کیا کریں؟ پہلے خود چیک کر لیں کہ کیا دونوں ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ تو نہیں ہے۔ انہوں نے حوالہ جس کا دیا ہے وہ، اور جو میں رجوع کر رہا ہوں وہ، دونوں ایڈیشن ایک ہی ہے یا دونوں الگ الگ؟ اب آدمی اپنی غلطی نہیں دیکھتا ہے، دوسرے کو غلط ٹھہرا دیتا ہے، یہ حوالہ غلط ہے۔ یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ یہ متعلمین کا کام ہے، کم علم لوگوں کا کام ہے، اس طرح سے ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کی ایک مثال امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب السنن الکبریٰ ہے۔ یہ دیکھیے بہت اور واضح مثال۔ امام نسائی کی دو کتاب ہے نا، ایک کا نام ہے السنن الکبریٰ اور ایک کا نام ہے السنن الصغریٰ، لیکن السنن الصغریٰ کے نام سے مشہور نہیں ہے، وہ کس کے نام سے مشہور ہے؟ المجتبیٰ کے نام سے مشہور ہے، یا المجتنیٰ کے نام سے مشہور ہے۔ المجتبیٰ یا المجتنیٰ، یہ کس کا نام ہے؟ جو اصل بڑی سنن کبریٰ تھی اس سے جو شارٹ کر کے انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا ہے اس کا نام ہے صغریٰ۔ صغریٰ کے نام سے وہ جانی جاتی ہے، لیکن اس کا اصل جو نام بنا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ المجتبیٰ۔ مجتبیٰ کا مطلب ہوتا ہے سلیکٹڈ، چن کر کے نکالا ہوا۔ مجتنیٰ کا معنی ہوتا ہے چن کر کے اٹھایا ہوا، یہ نام رکھا ہے انہوں نے۔ اب دیکھیے، کہتے ہیں کہ ایک مثال امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب السنن الکبریٰ ہے، پھر اس کا مختصر ان کے شاگرد امام ابن السنی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اصل کتاب امام ابو داؤد نے لکھی، اس کا نام رکھا السنن الکبریٰ۔ امام نسائی نے کیا نام رکھا؟ السنن الکبریٰ للنسائی۔ ٹھیک ہے، اب وہ کتاب چھپ گئی، لیکن اس کے بعد ان کے شاگرد امام ابن السنی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ اس کو اور شارٹ کیا، چنا، اور اس کا نام رکھا المجتبیٰ، المجتنیٰ، سلیکٹڈ، چنا ہوا، جس کا صحیح نام المجتبیٰ یا المجتنیٰ ہے۔ کہتے ہیں جبکہ وہ سنن النسائی الصغریٰ کے نام سے مشہور ہے۔ اب اگر کوئی یہ نہیں جانے گا کہ سنن نسائی سے کون سی سنن مراد ہے، کبریٰ مراد ہے یا صغریٰ مراد ہے، اب اگر حوالہ کبریٰ کا دیا ہوا ہے اور تلاش کرے گا صغریٰ میں، تو حدیث کہاں سے ملے گی؟ کبریٰ میں مثال کے طور پر اگر 10,000 حدیثیں ہیں اور صغریٰ کے اندر 6,000 حدیثیں ہیں، تو آپ بتائیے کہ اگر مصنف نے یا کسی آدمی نے سنن کبریٰ کا حوالہ دیا ہے، نسائی لکھا ہے، اور آپ تلاش کریں گے صغریٰ میں، تو آپ کو حدیث نہیں ملے گی۔
تو آدمی کیا کہہ دے گا؟ یہ حوالہ غلط، یہ حدیث کتاب کے اندر ہم نے کھول کے دیکھا ہی نہیں، فلاں باب کا حوالہ باب میں کھول کر کے دیکھا حدیث نہیں ہے۔ لیکن اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ سنن نسائی دو ہے، ایک سنن نسائی کبریٰ ہے اور ایک سنن نسائی صغریٰ ہے۔ جیسے ہی اس کو وہ روایت کبریٰ میں نہیں ملی، صغریٰ میں نہیں ملی، اسے سمجھ جانا چاہیے کہ حدیث کہاں ہوگی؟ کبریٰ میں۔ لیکن اگر علم والا نہیں ہوتا ہے تو جلدی سے حوالے کو غلط ٹھہرا دیتا ہے، جبکہ وہ خود غلطی کا شکار ہوتا ہے۔ آخری بات، حافظ منذری رحمت اللہ علیہ، حافظ منذری پھر حافظ مزی رحمت اللہ علیہ، جب کسی حدیث کے بارے میں، یہ مثال دیکھیے، جب کسی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسے امام نسائی نے روایت کیا ہے، اسے کس نے روایت کیا ہے؟ امام نسائی نے۔ کون لوگ؟ امام منذری اور ایسے ہی امام حافظ مزی۔ یہ دو علماء جب کبھی کہیں کہ اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا ہے تو ان کی مراد کیا ہوتی ہے؟ ان کی مراد ہوتی ہے سنن کبریٰ۔ اب یہ معلوم ہونا چاہیے نا، اس کا علم ہونا چاہیے کہ اگر امام مزی نے کہا ہے، منذری نے کہا ہے کہ امام نسائی نے روایت کیا ہے تو کبریٰ کا حوالہ ہے۔ یہ تخریج کے اصول ہیں کہ محدثین کے اصطلاحات کو جانے آدمی، کہ محدثین سے کون کون سے محدث کی کون کون سی اصطلاح، جب وہ کہتے فلاں کہتے ہیں یہ تو کیا مراد ہوتا ہے، جب وہی بات دوسرا کوئی کہتا ہے تو کیا مراد ہوتا ہے۔ تو اب امام یہ دونوں نام یاد رکھیں، یہ دونوں جب کسی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام نسائی نے روایت کیا ہے تو ان کی مراد السنن الکبریٰ ہوا کرتی ہے، بڑی کتاب۔ سنن صغریٰ نہیں، اس سے مراد سنن صغریٰ نہیں ہوتی ہے۔ پھر ایک نااہل علمی دعوتی خیانت کرنے والا آتا ہے۔ پھر کون آتا ہے؟ ایک متعالم آتا ہے، علمی دعوتی خیانت کرنے والا، اور کسی حدیث کے بارے میں کہتا ہے یہ حدیث سنن نسائی میں نہیں ہے۔ تو یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب وہ لا علم ہے، کم علم ہے، متعالم ہے، اس کو علم نہیں ہے تو یہی کرے گا نا۔ وہ آتا ہے حدیث کے بارے میں کہتا ہے یہ حدیث سنن نسائی میں نہیں ہے، اس کی مراد سنن صغریٰ ہوتی ہے۔ وہ کون سی نسائی دیکھتا ہے؟ صغریٰ دیکھتا ہے، صغریٰ دیکھتا ہے، اس کتاب میں حدیث نہیں ہے، تو کہتا ہے امام منذری سے غلط حوالہ ہو گیا ہے، امام مزی نے حوالہ غلط، وہم ہو گیا ہے حوالہ دینے میں، نسائی میں حدیث ہے ہی نہیں۔ تو دونوں فرق ہے کہ نہیں فرق؟ اب وہ کبریٰ کا حوالہ دیتے ہیں، آپ صغریٰ میں تلاش کریں گے تو کہاں سے ملے گا؟ تو اس کے لیے علم ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں اس کی مراد سنن صغریٰ ہوتی ہے جسے ان کے شاگرد امام ابن سنی نے مختصر کیا ہے۔ صغریٰ کس کا مختصر کیا ہوا ہے؟ امام نسائی کے شاگرد امام ابن سنی کا، اور امام منذری وغیرہ کو وہم کرنے والا قرار دیتا ہے، حالانکہ وہ خود وہم کا شکار ہے۔ تو اس طرح سے یہ مثال ہے علم حدیث کے باب میں کیسی کیسی علمی دعوے داریاں اور علمی خیانتیں ہوتی ہیں۔ یہ مثال دی جا رہی ہے اس سلسلے میں کہ دیکھو کم عمر، کم تجربے کار، بھئی اگر وسیع علم والا ہوتا ہے نا تو وہ صغریٰ، کبریٰ، منذری، مزی، ابن سنی سب کو جانتا ہے، ان کی پوری تاریخ جانتا ہے، کس نے لکھی، کب لکھی، کس نے اختصار کیا، کس نے شرح کیا، یہ پہلے کی ہے، یہ بات کی ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا نسخہ ہے، اس میں اتنے ہزار، اس میں اتنے ہزار۔ لیکن کم علم ہوتا ہے، معمولی معلومات ہوتی ہے، تو وہ فوراً ان بڑے بڑے ائمہ کو بھی حوالہ دینے میں غلط ٹھہرا دیتا ہے۔ تو یہ تو پرانی بات ہو رہی ہے، آج کے دور کا کیا حال ہوگا؟ آج تو اور علم کی کمی ہے، آج تو انسان شہرت کا، مقبولیت کا، کریز کا، دولت کا، مادے کا بھوکا ہے، الا من رحم اللہ۔ اس لیے یہ معاملہ تو اور زیادہ نازک ہے میرے بھائیو۔ اس لیے بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی، شیخ کہتے ہیں اخیر میں کتاب تحفۃ الاشراف پر عبادت گزار عالم دین شیخ عبد الصمد شرف الدین القطبی رحمت اللہ علیہ کا مقدمہ ملاحظہ فرمائیں۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کتاب کا مقدمہ اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں ان ساری کتابوں کے ایڈیشن، ساری کتابوں کے ایڈیشن، کون کبریٰ ہے، صغریٰ ہے، اس کا رمز کیا ہے، صغریٰ کے لیے کون سا رمز بنایا گیا یعنی کوڈ، کبریٰ کے لیے کون سا کوڈ بنایا گیا، یہ سب ہم کو معلوم پڑے گا کہاں؟ تحفۃ الاشراف بمعرفت الاطراف کے مقدمے میں۔ یہ امام مزی کی کتاب ہے، تحفۃ الاشراف للمزی۔ امام مزی کون ہے؟ امام مزی حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ایک ہیں،
ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے چند شاگرد پوری دنیا میں اپنے علم اور علم کی خدمات سے جانے گئے. ان میں سب سے اونچا نام حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. ایسے ہی دوسرا نام حافظ ذہبی کا ہے. تیسرا نام ابن عبد الہادی مقدسی کا ہے. چوتھا نام حافظ ابن کثیر جو مفسر ہیں ان کا ہے. ایسے ہی پانچواں نام حافظ ابو الحجاج مزی رحمۃ اللہ علیہ کا. اور بھی علماء ہیں اور بھی شاگردان ہیں. تو سینکڑوں کی تعداد میں اساتذہ تھے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ان کے شاگردان ہیں. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کی جو مثالیں ہیں علمی دعوے داری، علمی خیانتوں کے سلسلے میں، اسے پڑھنے اور جاننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.